السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہر دن رمضان کے بارے میں ایک سبق پڑھا جائے گا۔ یہ سبق ہم لے کر آئے ہیں کتاب تحفہ رمضان المبارک سے، جو کہ شیخ محترم عبد المنان عبد الحنان السلفی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ آج کا پہلا درس رمضان المبارک کے فضائل کے بارے میں ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ ہر دن ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے تاکہ ہمارے دل و دماغ میں رمضان کے بارے میں صحیح علم اور سمجھ پیدا ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا پہلا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل۔ برادران اسلام، اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی آخری مقدس کتاب متقیوں کے لیے ہدایت اور انسانوں کے لیے خیر و برکت کا سرچشمہ بن کر سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی بابرکت مہینے میں نازل ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رمضان مل رہا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر و افضل ہے۔ جو شخص اس بابرکت رات کی فضیلت و خیر سے محروم رہ گیا تو وہ واقعی محروم ہی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان جیسے بابرکت و مقدس مہینے کی آمد کی بشارت مسلمانوں کو دے کر انہیں ترغیب دی ہے کہ اس کے فضائل و برکات سے مستفید ہونے کے لیے وہ تیار ہو جائے اور اللہ کی رحمت، مغفرت اور رضا و خوشنودی کے لیے حصول کی پوری کوشش کرے، اور اگر کسی نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی مغفرت نہ کرا لی تو وہ سچ مچ بڑا ہی بدقسمت اور محروم ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب رمضان آ جاتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک دوسری روایت کے مطابق جنت کے دروازے اور تیسری روایت کے مطابق رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماہ رمضان کی پہلی رات کو شیطانوں اور سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر پورے مہینے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر پورے مہینے اس کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے متلاشیوں و طلبگاروں، آگے بڑھو، محنت کرو، اور اے برائی کے متوالو، باز رہو، اور اللہ تعالیٰ بہت سے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یعنی جہنم سے آزادی اور منادی کی پکار رمضان کی ہر رات ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اس مہینے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس مبارک مہینے میں بندوں کو نیکیاں کمانے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت حاصل کرنے کے خوب مواقع حاصل ہوتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں ہمارے ازلی دشمن ابلیس لعین اور اس کے چیلوں کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے تاکہ شیطانوں کی چال و مکر و فریب سے محفوظ رہ کر اللہ کے بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکے اور انہیں روزہ، تراویح، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار کے مواقع کثرت سے حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یعنی خائب و خاسر ہو جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا اور ختم ہو گیا مگر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے اپنے والدین کو پایا اور اسے جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ کو کثرت سے توبہ و استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور بڑے اہتمام سے اللہ کی عبادت، ذکر و تلاوت اور دیگر اعمال صالحہ میں اپنا وقت صرف کرنا چاہیے تاکہ بندہ کو جہنم سے نجات حاصل ہو سکے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس ماہ مبارک کے فضائل سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے اور ہمیں جہنم سے رہائی دے کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ اس درس کو پسند کریں تو اپنے دوستوں اور رشتہ داریوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہر دن کے سبق سے مستفید ہو سکے۔ اگلے دن کا سبق کل پھر ہمارے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔